अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह ताला आलमीन। सबको अपनी आफियत में, अपनी रहमत में, अपनी बरकतों में रखे। मैं कुछ आमीन। बातचीत आज 2019 का आखिरी दिन है, इसी हवाले से करना चाहती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस ज़माने की, जिस वक्त की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, ये वक्त इंतहाई कदर व कीमत का हामिल है। मुझे सूरा अल-हक़्क़ा की आयत याद आ रही है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, कुलू वशरबू हनियम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। उनसे कहा जाएगा, खूब अच्छे तरीके से लुत्फ अंदोज होकर खाओ और पियो उन आमाल के बदले जो तुमने गुज़िश्ता जिंदगी के अय्याम में आगे भेजे थे। आज के दिन अल अय्यामुल खालिया है। आज के दिन काम के दिन है। आराम तो आने वाले दिनों में होगा। कल के आराम के लिए आज काम करना है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो वक्त की कदर व कीमत पहचानते हैं, गफलत, सुस्ती और काहिली से बचते हैं, मायूसी और नदामत से बच जाते हैं। और दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनके बारे में सूरा फातिर में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जो शख्स नसीहत हासिल करना चाहता हो सोच सकता था, और जबकि तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नज़ीर भी आ चुका था, क्या तुम्हारे लिए वो उम्र काफी नहीं थी? अब जबकि तुमने उस उम्र का फायदा नहीं उठाया, तो अब अजाब का मजा चखो। और रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, अब जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। खुश नसीब है वो लोग जो आज वक्त की कदर व कीमत पहचान जाएं, आज नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के लिए मददगार बन जाएं। वक्त ज़ाया करने से तो वही बच सकता है जो वक्त की कदर व कीमत पहचानता है। फलाह तक, हकीकी कामयाबी तक का सफ़र वही कर सकता है जो वक्त की कदर व कीमत पहचानता है। अल्लाह ताला ने कैसे वक्त की कदर व कीमत का एहसास दिलाया, सूरा अल फज्र में कसम खाई, वल फज्र वलयालिन अशर, कसम है फजर के वक्त की जिस वक्त
رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور 10 مبارک دنوں کی خوش نصیب لوگ ہی ہیں جو وقت میں سے مبارک وقت کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے اعتبار سے رات اور دن کی بھی قسم کھائی ہے، جیسا کہ فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، یعنی رات جب آتی ہے نا ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ چمک اٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح سورہ ضحیٰ میں رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ کیسا ہوتا ہے یہ وقت؟ جب سورج بلند ہو کر اپنا نور پھیلا دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے ہے، لیکن اس آرام میں سے وہ آرام کتنی قدر و قیمت کا حامل ہے جو ان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جو نیند توڑ کے اٹھتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حقیقتاً انسان کی روح کے قرار اور آرام کا وہی وقت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کے بدن کو جیسے آرام چاہیے، ایسے ہی اس کو ذہنی سکون اور روحانی اطمینان بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی تقسیم اسی اعتبار سے کی ہے کہ انسان کی پوری باڈی، مائنڈ اینڈ سول پوری طرح سے بیلنس میں چلا جائے۔ اور پھر اب دیکھیے سورہ العصر میں رب العزت نے قسم کھائی ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، اپنی عزیز عمر کو گنوا دیتا ہے، اپنے قیمتی وقت کو گنوا دیتا ہے۔ کہیں رب العزت نے فجر کی قسم کھائی، کہیں چاشت کے وقت کی، کہیں رات کے بارے میں بتایا۔ یہ زندگی کے اوقات ہیں، معمولی نہیں ہیں، حقیر نہیں ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک تو صحت ہے اور دوسری فراغت۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس کے باب کا نام ہے لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس حدیث کا نمبر 6049 ہے۔ تو زندگی کا یہ وقت اور صحت دونوں نعمت ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حقیقت یہ ہے نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے، نہ وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک
اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس نے مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا. حقیقتاً ہمیں اللہ رب العزت کے حضور اپنی زندگی، علم، مال اور جسم کے بارے میں کیے جانے والے سوالات کا جواب دینا ہے. یہ نعمتیں ہیں اور نعمتوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے. سیدنا انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، تو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا دے تو اسے ضرور لگا دینا چاہیے. سبحان اللہ، کہ نیکی کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہیے. نو پوسٹ پونمنٹ. آئندہ کے لیے اٹھا کے رکھنا غافلوں کا کام ہے، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی آرام کے لیے ملی ہے، پھر قبر میں کیا کریں گے اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں کیا کریں گے. یہ روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے 13,004 نمبر پر. تو قیامت قائم ہونے کے منظر کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ذرہ بھر نیکی کی گنجائش کسی کے پاس ہو تو وہ بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، نیکی کر ڈالے. اسی طرح سیدنا سہل بن یسار سے روایت ہے، سیدنا سہل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بچوں پر ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ کہے گا، اللہ تعالی کی جانب سے وہ دن مخاطب ہو کر کہے گا، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، تم مجھ میں نیکی کے کام کر لو، نیکی کے کام کر لو، میں کل تمہارے حق میں اس کی گواہی دوں گا. اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات بھی اسی طرح کے کلمات پوری رات دہراتی رہتی ہے. میں آپ کے الفاظ ایک دفعہ پھر سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ابتدائی حصہ کہ اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، تم مجھ میں نیک عمل کر لو. یا اللہ، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ، ہمیں رات اور دن کے اوقات سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پانے سے پہلے، 5 چیزوں کو 5 چیزیں پانے سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے.
वसिहतक क़ब्ल सक़मक, और अपनी सेहत को बीमारी से पहले। और फिर आपने फरमाया अपनी मालदारी को मोहताजी से पहले, और अपनी मसरूफियत से पहले अपनी फरागत को गनीमत जानो, और अपनी मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। 5 चीजें हैं: जवानी, सेहत, फुर्सत और जिंदगी। अल्लाह ताला हमें इन नेमतों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। साल का आखिरी दिन है, ये शमसी तक़वीम है, और इस्लामिक कैलेंडर कमरी तक़वीम होता है। तो वक्त का हिसाब किताब सूरज के एतबार से हो या चांद के एतबार से हो, अपना मुहासबा करना यकीनन हम सब का फ़र्ज़ भी है, दिल की इबादत भी है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स पर लाजिम है वो ये देखे कि उसने आने वाले कल के लिए क्या अमल किए हैं। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला उसकी पूरी खबर रखने वाला है जो तुम अमल करते हो। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी जानें भुला दी। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग नाफरमान हैं। ये सूरह अल-हश्र की आयत हैं 18 और 19, और आयत नंबर 20 में फरमाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, जन्नत में जाने वाले और दोज़ख में जाने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नत में जाने वाले ही कामयाब हैं। कामयाबी उन्हीं के लिए है जिनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब कर दे। कितनी बड़ी बात है जो रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, कभी 2 तरह के लोग बराबर नहीं हो सकते। ये कितनी सच्ची बात है। दुनिया में 2 तरह के लोग ही तो पाए जाते हैं, या तो लोग जन्नत जाने वाले काम कर रहे हैं या दोज़ख का सौदा कर रहे हैं। कोई ना भी चाहे, सौदा तो हो रहा है। फिर रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर भी नाजिल कर देते तो आप इसे देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जाता है और फटा पड़ता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। और अगली आयत में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वो अल्लाह ताला है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो गैब और हाजिर को जानने वाला है, वही वसी रहमत वाला
نہایت رحم والا ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، اور زندگی میں ہونے والے اور زندگی میں پیش آنے والے مصائب کون سے ہیں۔ کہاں کہاں ایک انسان اپنی جنت کو کھو دیتا ہے، دوزخ کا سودا کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی بیماری نسیان ہے، جس کو دور کرتا ہے محاسبہ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے سامان کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے۔ اپنے آج کی حفاظت کرنی ہے، آنے والے کل کے لیے سامان کرنا ہے، اور نسیان سے بچنا ہے، اور اہل دوزخ کے سے کام نہیں کرنے، اور قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ جب آپ فارغ ہو جاؤ، سبحان اللہ، فراغت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی ایڈوائس ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جاؤ تو پوری طرح سے ڈٹ جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ تو کرنے والا کام تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا، اور حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ دیکھو، زندگی میں تنگی بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی وقت تنگ ہو جاتا ہے، کبھی مال تنگ ہو جاتا ہے، کبھی صحت تنگ ہو جاتی ہے، کبھی انسان کے لیے عمر ہی تنگ پڑ جاتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ وقت کی جو تنگی ہے نا، کبھی اس میں وسعت ملتی ہے نا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جاؤ۔ جانتے ہیں فراغت کسے کہتے ہیں؟ بیکاری بھی تو فراغت ہے۔ جو کام مقصد کے مطابق نہیں، وہ فراغت ہی تو ہے۔ جس کام کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں، وہ بھی فراغت ہی تو ہے۔ سیدہ عائشہ کو ایک بار دن میں 2 بار کھانا کھاتے دیکھا تھا رسول اللہ نے، تو آپ نے فرمایا تھا، عائشہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شغل صرف کھانا پینا رہ جائے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری تو اکانومی کھانے پینے کے ارد گرد گھومنے لگ گئی، اور کھانے پینے سے کتنا کثیر حصہ، آلموسٹ 40%، جس کا نفع مسلمان نہیں، کافر، پاکستانی نہیں، غیر پاکستانی اٹھاتے ہیں، اور ہماری اکانومی مضبوط ہونے کی بجائے اور زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب انسان کھانا پینا ہی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر صحت بھی اس طرح برقرار نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، نصب کرنا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گاڑنا، یعنی گڑ ہی جاؤ، لمبا وقت گزارو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ سال کے آخر میں یہی بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔
बेकार न बाश, कुछ तो किया कर। बेकारी में वक्त न गुजारें। अपने आप को रॉन्ग मैसेजेस ना दें कि हम बहुत मसरूफ हैं। ये जो लुक बिजी एंड डू नथिंग वाला मामला है ना, इससे अपने आप को बचाना है। और मुसलमान तो कभी रियाकारी के लिए काम नहीं करना चाहता, खुफिया नेकियां करना चाहता है ताकि अमल का अजर जाया ना हो। तो कभी इस वक्त को जाया नहीं करना, छोटे हल्के कामों में नहीं लगाना। साहबे कराम और ताबईन कराम और हमारे सारे बुजुर्ग जो पहले गुजर चुके, वक्त की हकीकी मानों में कदर कीमत जानते थे। मैं कुछ बातें अपने बड़ों की आपके सामने रखना चाहती हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, बेशक मुझे उस फारिग शख्स से नफरत है। इमेजिन करें, मुझे उस फारिग शख्स से नफरत है जिसे किसी दुनियावी और उखरवी अमल की परवाह नहीं। न दुनिया के अमल की परवाह है, न आखिरत के अमल की। ये इब्न अबी शैबा की रिवायत है। हदीस का नंबर है 34,562। कितनी बड़ी बात है। फरागत कातिल है। और आप देखिए कि फारिग इंसान पर शैतान कब्जा कर लेता है। जैसा कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इब्ने आदम का दिल जब जिक्र से खाली होता है तो शैतान उस पर धरना देकर बैठ जाता है। जब वो अल्लाह को याद करता है तो दुबक कर भाग जाता है। खाली दिल हो या जिंदगी खाली हो, खालीपन तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस खालीपन का नुकसान कितना बड़ा है, ये इमेजिन करना कितना जरूरी है। खालीपन को दूर करने के लिए लोग बेकार मशागिल की तरफ तवज्जो देते हैं। इस खालीपन को हाफिज इब्न क़य्यम ने कितने प्यारे तरीके से वाज़े किया है। वो अल-वाबिलुस सय्यिब में लिखते हैं कि जैसे इंसान के पेट को फाका लाहक होता है, यानी मैदा खाली हो जाता है, इंसान को भूख लग जाती है ना, ऐसे ही हर इंसान को एक ऐसा फाका लाहक हो जाता है जिसको अल्लाह की याद के सिवा कोई चीज पुर नहीं कर सकती। आज की दुनिया में सभी इस खालीपन का शिकार हैं। ये जो लोग टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि अपने रब को याद नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है कि रब की याद जिंदगियों से खो गई है। तो अपने रब की याद से अपनी जिंदगियों को पुररौनक बनाना है। और मैं चाहती हूं कि आप इस साल को अल्लाह ताला की याद का साल बना लें और इस साल के हर लम्हे को जिक्र इलाही का लम्हा बना लें। ये जिक्र कभी नमाज की सूरत, कभी तिलावत की सूरत, कभी बराह रास्त तस्बीह, तहमीद, तकबीर, तहलील की सूरत, और कभी दावत की सूरत, कभी तालीम की सूरत। यानी हर एक तरीका अल्लाह ताला की याद का तरीका बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हक ये है कि बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले साल के आखिर में अफसोस करते नजर आने चाहिए
तौबा करते नज़र आने चाहिए कि ज़िंदगी का एक और बरस ज़ाया हो गया। क्या ज़िया पर शादियाने बजाने चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। साल पे साल ज़ाया होते चले जा रहे हैं और उन पर कैसे खुशियां मनाई जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए। बहकी में एक रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू दरदा की रिवायत है। ये हज़रत अबू दरदा का कौल है कि ए इब्ने आदम, अल्लाहु अकबर, जब तेरा कोई दिन गुजरता है तो तेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा ढल जाता है। अल्लाहु अकबर, जिंदगी का कुछ हिस्सा ढल जाता है, ऐसे ही जैसे जलती लकड़ी से कोयले बनते हैं, कोयले से राख। हर शख्स पर लाजिम है वो ये देखे कि उसने अपने वक्त को राख बना लिया या अपने वक्त को हमेशा की जिंदगी के लिए लगा लिया और बचा लिया। या अल्लाह तू हमें अपना एहतसाब करने की तौफीक अता करना। तो जिंदगी की हकीकत को समझना कितना जरूरी है। जिंदगी एक लम्हे में आने वाले हुक्म का कैसे शिकार हो सकती है। जब वो हुक्म आ गया तो एक सांस से भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। हज़रत हसन बसरी पहले मुसलमानों के हालात बयान करते हुए फरमाते हैं, मैंने ऐसे लोगों का जमाना पाया है जिनमें से हर एक दिरहम और दीनार के मुकाबले में अपनी इताअत इबादत की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देता था। यानी माल कमाने की बजाय अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करने को, अल्लाह ताला की इबादत करने को तरजीह देते थे लोग। हमें भी अपनी जिंदगी की कदर करनी चाहिए और अपनी घड़ियों को, अपने एक एक मिनट, अपने एक एक लम्हे, अपने एक एक घंटे, एक एक साल की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हमारा हर अमल फलाह के, कामयाबी के हुसूल के लिए हो जाए। मारूफ मुहद्दिस हैं इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम। उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने अपने वालिद से रफ़वात के बारे में सवाल किया है, यानी रफ़वात के बारे में कसरत से सुना है, उनसे कसरत से सवालात किए हैं, इतने मुख्तसर वक्त में कैसे मुमकिन हुआ? तो इमाम इब्न अबी हातिम ने जवाब दिया, अक्सर औकात ऐसा होता था कि मेरे वालिद खाना खा रहे होते थे तो मैं उन पर क़िरात करता, वो कहीं आ जा रहे होते तब भी मैं उन पर क़िरात करता, जब वो किसी काम के लिए घर में दाखिल होते तब भी मैं उन पर क़िरात करता। वक्त का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला ने उसका फल उन्हें दिया कि उन्होंने 9 जिल्दों पर मुश्तमिल अल जर्ह व तादील तसनीफ कर दी, 10 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीर कुरान तसनीफ की,
1000 اجزاء پر مشتمل کتاب و سند تشکیل دے دی. یہ وقت کا پازیٹو استعمال ہے. اور حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، میں اس وقت پہ یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا نسب بھی ان سے ملتا ہے، اور پھر ان سے آگے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، اور پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. یقیناً نسب سے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، لیکن برسبیل تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلاف کی بات بیان کرنے کی توفیق عطا کی. ان کے پاس لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے رہے تو انہوں نے کہا بے شک سورج پر متعین فرشتہ اس کو چلانے سے نرم نہیں پڑا. میں پھر دہرانا چاہتی ہوں کہ سورج پر متعین فرشتہ اس کو چلانے سے نرم نہیں پڑا، یعنی سورج تو نہیں رکا. سو یہ بتاؤ تمہارا کب تک اٹھنے کا ارادہ ہے؟ کتنی اہم بات ہے نا. یعنی اگر نیکی کی، خیر کی باتیں ہوں تو درست، ورنہ وقت کا ضیاع ظاہر ہے قابل برداشت نہیں. معروف مفسر اور مورخ ہیں امام ابن جوزی. وہ فرماتے ہیں، یہ شذرات الذہب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، والیوم 4 ہے، پیج 195. اور آپ لوگوں میں سے کوئی معروف کرخی کو دیکھنا چاہے تو ان کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں ابن عساکر میں تاریخ مدینہ و دمشق، یہ جلد نمبر 52 ہے اور پیج نمبر 12 ہے، اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اپنے آبا کی کتابوں کو تو دیکھنا چاہیے، اور جب آپ کو فرصت ملے گی تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی. اور شذرات الذہب میں ہے جو ابن عماد حنبلی کی کتاب ہے، اس کے والیوم 4 پیج 195 پر ہے کہ وقت وہ قیمتی ترین چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے پاس بڑی آسانی سے ضائع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جو لوگ موتیوں کو، ہیروں کو، سونے کو، حتیٰ کہ اپنی عام برتنوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنی زندگی سنبھال کے نہیں رکھتے. یا اللہ تو ہمیں اس کا احساس نصیب کر دینا کہ احساس بڑی دولت ہے. امام ابن جوزی کے نواسے اپنے نانا جان کے احوال کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ان 2 انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں. 2 انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں. اللہ اکبر. میرے ہاتھوں پر 1,00,000 افراد نے توبہ کی ہے اور 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ اکبر. اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے قرآن ختم کرتے تھے، یعنی 7 منزلوں پر قرآن پڑھتے تھے، اور جمعہ یا کسی اور مجلس میں جانے کے علاوہ گھر سے نہیں نکلتے تھے. وقت کا کتنا بہترین استعمال ہے. امام ابن جوزی نے تفسیر، حدیث، تاریخ اور دیگر علوم پر 20 کتب تصنیف کر دی. ہم جب اپنے اسلاف کی سٹوریز کو دیکھتے ہیں
یہ سکسیس سٹوریز ہیں. ان سٹوریز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کا استعمال کسی کو کتنا آگے لے جاتا ہے اور وقت کا ضیاع کیسے تنکوں سے بھی زیادہ ہلکا کر دیتا ہے. امام فخر الدین رازی جن کی التفسیر الکبیر ہے، وہ وقت کا کیسے خیال رکھا کرتے تھے. کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم، کھانا کھاتے ہوئے علمی مشغلہ ترک کرنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وقت اور زمانہ بڑا نادر سرمایہ ہے. یا اللہ، ہم کس قدر وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں. ان سکسیسفل لوگوں کی سٹوریز میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم سب کو آگے بڑھنے اور کام کرنے کا جذبہ ملے. جب ہم متقی لوگوں کی، علم دوست لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے مختصر زندگی میں عبادت بھی کی، علم بھی حاصل کیا، علمی نقوش چھوڑے جو آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، تو ہر قلب سلیم رکھنے والا بے اختیار چاہتا ہے کہ اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کر لوں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جب دیکھتے ہیں، بعثت کے بعد 23 سال آپ نے کیسے وقت کی حفاظت کی، پورے عرب کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیا اور ساری دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا. کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان حق نہیں ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. خلفائے راشدین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مختصر وقت میں کتنے بڑے کام کیے. ہم دیکھتے ہیں جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے جھوٹے مدعیان نبوت کا استیصال کیا، فتنہ ارتداد پر قابو پایا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، خارج کے فتنے کو قلع کما کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تدوین قرآن کا کام کیا، علم و ہنر کو فروغ دیا اور معیشت کو مضبوط کیا، اور تقوی کے اور معاشرے کی تربیت کے کاموں کی طرف توجہ دی. فوجی حوالے سے کس قدر کوششیں تھیں کہ اسلامی سرحدوں کو خلفائے راشدین نے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بر اعظموں تک پھیلا دیا. صحابہ کرام نے جن لوگوں کی تربیت کی، ان میں کتنے محدثین، مفسرین، فقہا اور مجتہدین پیدا ہوئے. ان کی عبادت، ان کی اطاعت الہی، ان کی کیفیات کیسی تھیں؟ ساری ساری رات روتے تھے، نوافل میں، تلاوت قرآن میں بسر کرتے تھے. کتنے ہی لوگ تھے جو علم و ہنر جانتے تھے. ان میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، تاریخ میں، ادب میں، قانون میں اور مختلف علوم پر سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف علم ہے، اور تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اپنے دور سے بعد میں آنے والوں کے لیے
جو خزانہ انہوں نے چھوڑا صدقہ جاریہ بن گیا. اصل میں انہوں نے وقت کی قدر کی تھی، اپنے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھایا تھا، اپنے وقت کا عمدہ استعمال کیا تھا. ہم بھی وقت کا درست استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اسی حیات سے بہت نفع اٹھائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 برس میں آپ نے کہاں تک اسلامی سرحدوں کو پھیلا دیا تھا، پورے عرب میں. النور انٹرنیشنل کو بنے ہوئے بھی 23 برس پورے ہو گئے. ان 23 برسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ایک کوشش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، ہم رسول اللہ کی سنت کو کسی بھی فارم میں، آڈیو کے ذریعے، تحریر کے ذریعے یا کسی بھی اور فارم میں، مجالس میں، تعلیم کے ذریعے، کسی بھی اعتبار سے لوگوں تک ضرور پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں کام کرنے کے نئے راستے سجھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے آخری گوشے تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.